ایک تاریک اور سرد رات تھی۔ ایک غریب عورت کے بچے بھوک سے تڑف رہے تھے اور ہانڈی میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے اور ان کے ساتھ ان کے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چلتے چلتے وہ مدینہ کی حدود سے باہر ایک مقام حرارہ کے قریب پہنچے تو انہیں دور ایک جھوپڑی میں آگ روشن نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں جو سردی سے پریشان ہیں، آؤ ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ وہ دونوں اسی خیمے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد 3 چھوٹے بچے جارو قطار رو رہے ہیں۔ چولہے پر ایک ہانڈی چڑھی ہوئی تھی اور عورت اسے ہلاتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بچوں کے رونے کی آواز سن کر بھر آیا۔ وہ تھوڑا قریب گئے اور پوچھا، اللہ کی بندی، یا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بوڑھی اماں نے بولا، بھوک کے مارے بلک رہے ہیں حضرت عمر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کب سے ہانڈی چڑھا کر بیٹھی ہو، یا کھانا کب تیار ہوگا؟ سن کر عورت کا لہجہ تلخ ہو گیا اور وہ کہنے لگی، ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی اور کنکڑیاں ڈال کر چولہے پر چڑھا رکھی ہیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے انہیں نیند آ جائے اور اس طرح رات گزر جائے۔ پھر وہ عورت غم و غصے میں بولی، نہیں سمجھتی کہ لوگوں کا حاکم امیر المومنین عمر کو اپنی رعایا کا احوال سے بے خبر ہونا چاہیے؟ جو ہم سے غافل رہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے ضرور حساب لے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ فک ہو گیا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ لرز کے بولے، عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر؟ اماں نے بولا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا تو فوراً وہیں سے بیت المال سرکاری گودام کی طرف دوڑ لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال پہنچے تو وہاں کا محافظ چوکیدار حیران رہ گیا کہ امیر المومنین آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور آٹے کی ایک بوری گھی، شہد اور کھجوروں نکالی، پھر محافظ سے کہا کہ یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو۔ محافظ نے فوراً عرض کیا، امیر المومنین، یہ میں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جواب تھا، کیا قیامت کے دن میرے بوجھ اٹھاؤ گے؟ میرے گناہوں کا بوجھ میرے اوپر رہنے دو۔ یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارا سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور تیزی سے اس خیمے کی طرف چل پڑے۔ جب آپ واپس خیمے میں پہنچے تو خود چولہے کے پاس بیٹھ گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے آٹا گوندا کھانا تیار کیا اور اس میں گھی اور شہد ملا کر گرم کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک بچوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد بچے بہت خوش ہوئے اور ہنستے کھیلتے سو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عورت نے خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات سے کہا، اللہ کی قسم، امیر المومنین ہونے کا قابل تو آپ عمر سے بھی زیادہ اچھے انسان ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلی دی، سامان خیمے میں رکھوایا اور وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر، اب تمہیں کوئی نہیں کہے گا۔ اس وقت تک عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کی خدمت کرنے والا خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے رخصت ہونے کے بعد آپ کو ساتھی نے عورت کو بتایا کہ تم جس شخص کو کوس رہی تھی اور جسے تمہاری خدمت کی، وہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے ویورز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احساس ذمہ داری کا یہ عظیم ترین ثبوت ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی بکری کا بچہ بھوک مارے مر گئے تو قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی ان سے سوال کرے گا۔ ان کا یہ عمل ہر حکمران اور ذمہ دار شخص کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ سبسکرائب